اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرائع معاش کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک نبوت ملنے سے پہلے، نمبر دو نبوت ملنے کے بعد۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوئی ہوں۔ منصب نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور قریش مکہ تجارت میں شہرت رکھتے تھے۔ آپ کے والد محترم عبداللہ بھی تاجر تھے۔ قرآن کی سورہ قریش میں اسی کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے سلسلے میں شام، بحرین اور یمن کی طرف سفر کیے۔ شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب اور زبیر کے ساتھ کیا۔ دوسرا سفر شام کی طرف 25 سال کی عمر میں کیا۔ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال شام کی منڈی بصرہ میں لے گئے، دوسری بار یمن لے کر گئے۔ دونوں سفروں کا معاوضہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لیا تھا۔ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو اپنی سانسیں بحال رکھنے کے لیے کم از کم کسی بھی معاشی اسباب کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مکمل نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کما کر امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کوئی انسان چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے، اسے اپنے معاش کے لیے خود کفیل ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے پر بوجھ بننا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر بوجھ بن کر رہے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے خود کفیل رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب روزگار تھے اور اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ اس بات کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت دی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں ان کے پاس آئے، کہا مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ حقداروں کے ساتھ مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ البتہ شادی کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال و دولت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری معاشی پریشانیاں کم کر دی، اور پھر نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جمی کے ساتھ اسلام کی دعوت میں مصروف ہو گئے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں قریشی صحابہ خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن معاذ اور عمار جیسے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ کی خدمت میں دودھ، کبھی کھجوریں اور کبھی کوئی سالن یا میٹھی چیز پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے تھے، البتہ ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ جو زائد ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے رہنے والے انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور خدمت کی۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی میزبانی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ انصار پیشے کے لحاظ سے زراعت سے منسلک تھے۔ وہ اپنے کھجوروں کے باغ میں سے کسی ایک درخت کو نشان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیتے تھے، جس کا پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہتا تھا۔ بعض انصار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کرتے رہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والے صرف پانی اور کھجوریں کھا کر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ مدینہ میں جب جہاد کا آغاز ہوا تو فتح کی صورت میں مال غنیمت بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، جان لو جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں سے ملے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں 5واں حصہ ہے۔ مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5واں حصہ بطور خمس ملتا تھا، جو بیت المال کا حصہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی ضروریات پوری ہوتی رہتی تھی۔ مال غنیمت کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک ثمرہ مال فے ہے، اور یہ ایسا مال ہے جو دشمن سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو جائے۔ یہ مال اللہ کی طرف سے
صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ میں مشہور باغ فدق تھا جو یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جلا وطنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ کے علاوہ بنو کینکا کا ایک یہودی تھا، مخیریق نامی امیر ترین آدمی تھا، اس کے 7 باغ تھے، اس نے ان کی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دینے والوں میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور چند بادشاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھی دیے، نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحائف دیے ان میں قیمتی کپڑے شامل تھے، اور ام حبیبہ بنت ابو سفیان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اور اس کا حق مہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی نے خود ادا کیا تھا جو 400 دینار تھا۔ شاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 دینار، 2 لونڈیاں، قیمتی کپڑے، شہد، خوشبو، شیشے کا پیالہ اور سواری کے لیے دلدل نامی بہترین خچر بھیجا تھا۔ خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک بکری دی گئی تھی۔ دولت کی فراوانی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اور سادگی کو پسند فرمایا اور ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ تھے آپ کے ذرائع معاش۔